اور وومن ونگ کے کارکنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ہمارے عمر ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب، ہری پور سے ملک عدیل صاحب، اکبر ایوب صاحب، یہ سارے سٹیج پر موجود ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کل کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ہری پور اور ایبٹ آباد کے غیور عوام جو لیڈر، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے قبول ترین لیڈر، وہ ہمارے لیے جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کا بانجا ملٹری سزا کاٹ رہا ہے۔ ان کے 2 بانجوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی قربانی دی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، کل آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا کہ وہ خواتین، عمران خان کی وہ بہنیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ خاندان قربانی کیوں دے رہا ہے؟ ان کی ذاتی لالچ کیا ہے پاکستان سے؟ یہ پاکستانی قوم سے چاہتے کیا ہے؟ ان کے ذاتی مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا وہ لیڈر، وہ قائد جو آج اڈیالہ جیل میں ہے، اگر آج وہ سر چکائے، ان پہ گھوڑوں کی طرح ایک سائن کرے اور لندن بھاگ جائے تو اس کو سب کچھ مل سکتا ہے، یہ اقتدار مل سکتا ہے، یہ تخت و تاج مل سکتے ہیں، یہ دولت مل سکتی ہے، لیکن اس نے یہ سب کچھ ٹکرایا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک لیڈر، اس کا پورا خاندان میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو ہم دیں گے قربانی، دیں گے قربانی۔ تیار ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو؟ تو سب سے پہلا مارکا 23 تاریخ کو ہونے والا ہے۔ 23 تاریخ کو ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب کا اپنی اہلیہ سے مقابلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ان کی اہلیہ نے ان کو ہرانا ہے۔ انہوں نے 1,96,000 ووٹ لیا تھا، انشاءاللہ ان کی اہلیہ 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن اناؤنس ہونے سے لے کر آج تک میری طرف سے، میری آفس کی طرف سے آپ کی طرف ایک کال بھی نہیں گئی، لیکن میں واضح پیغام دیتا ہوں، اگر 23 نومبر کو کوئی بھی بدمزگی ہوئی، ووٹوں کو تبدیل کیا گیا، ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا، تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ پہلا امتحان ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم
कामयाब होंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेरे अजीज साथियों, जब इदारे अपना काम ना करे, जब तमाम इदारे मफलूज हो जाए, जब हमें इंसाफ ना मिल रहा हो, जब अदालतें बेबस हो जाए, जब जमहूरी हुकूमतें सिर्फ बराए नाम हो अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे कल इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ, उस पर पूरा पाकिस्तान शदीद गम और गुस्से में भी है, उसकी भरपूर मजम्मत भी करता है। जो ताकतवर लोग हैं उनको हम पैगाम देते हैं कि जब एक बिल्ली जो सबसे मासूम जानवर है, जब उसको भी एक कमरे में बंद किया जाए और उसके लिए तमाम रास्ते बंद किए जाए, तो वो मासूम जानवर भी जो है पंजा मारता है। हम तो बब्बर शेर हैं, इमरान खान के बब्बर शेर। हम पंजा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा लना इल्ला अल बला। ये जितने भी डिमांड सिपासनामे में आते हैं, वीर में भी मैं भूल गया था, चारसदा में भी भूल गया था। इसमें ये है कि ये ऑलरेडी जो है ये मेरे पास भेजते हैं और उनमें से तकरीबन सारी चीजें मैं अप्रूव कर चुका होता हूं, तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एबटाबाद और हवेलिया की आवाम के लिए खुशखबरी आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे मनसेहरा के कमाल भाई मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत जोरावर भी हैं। मनसेहरा में ट्रामा सेंटर और वुमेन एंड चिल्ड्रन सेंटर और अपग्रेडेशन किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल, ये यहाँ से भी ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह मनसेहरा वालों, मैं आऊँगा भी इंशाल्लाह ताला। और हमारे ISF के लिए बसेस एबटाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ये इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे।